بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ مرحوم قتیبہ بن مسلم نے بیکن پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اب کچھ ہی دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مرو شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برسر پیکار نظر آتے تو کبھی پیادہ دستے۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیگن کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیگن فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ درون سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا، اور اس طرح ہمارے لیے بیگن فتح کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بیگن کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح معلومات کم ہی ہیں، اسی لیے میں نے 2 آدمی بیگن بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چند دن تک آ جائیں گے، پھر ہم ان کے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی جامع فیصلہ کر سکیں گے۔ اور سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے ابن مسلم، زرار بن حسین بولا، کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں، زرار بن حسین بولا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھرا۔ وہ بولا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں، پھر خیر تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور اب وہ اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سعد بن نبی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اسی لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیگن کے محکمہ سراغ رسانی سے تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 3 یا 4 آدمی تھے۔ تنزا کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر وہ فوراً غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنزر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنزر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک تماشا اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا۔ آخر تنگ آ کر تنزر نے چیخ و پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان 4 کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنزر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔ تنزر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا۔ ان 4 نے تنزر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخملین پلنگ دیکھنے والے پر نیند طاری کر دیتا تھا۔ تنزر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریک کوٹڑی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے
تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک ایسا راستہ دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موزوں تھا۔ وہ بھی حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سامنے موجود ریلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو، جو کہ ابھی تک کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ وہ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کے جواب سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ تنظر مسلسل جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، جس کی اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس مرو جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس نے یہ تمام باتیں ان کو بتائی ہیں۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی، کچھ وقفہ دے کر پھر بولا، پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی جہاندیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام سے بیٹھو، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلتے ہوئے جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف منہ کر کے بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغ رساں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھ بوجھل ہونے لگی تو اس نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار سر تکیے پر رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور صحبی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھیں تنظر کے لیے واقعی عجیب تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اس وقت چونکا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی اور کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا تو نہیں سکتا۔ اس نے تنظر کی طرف مانے خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چگلی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تمہارا ساتھ دینے کی حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم قتیبہ کے جاسوس ہو اور مرو سے آئے ہو۔ اور یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست، تنظر اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ دیکھو، میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اگر تم نے مجبور کیا تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، میری پوری بات سن لو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ میرا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تنظر نے سوال کیا۔ تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی، اس نے کہا۔ اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام
جو تم کتیبہ کے لیے کر رہے ہو؟ عورت نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر انظر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم قتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی عورت بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے، معاشرے میں عزت ملے گی اور دولت ملے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کوٹری میں بند کروں گا جس میں کوڑ زدہ قیدی بند ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور پھر تم بھی اسی حالت کو پہنچ جاؤ گے۔ قدیم بادشاہوں کے یہاں قید خانے کا عجیب تصور ہوتا تھا، اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تھا تو شاید قسمت سے ہی باہر آ سکتا تھا، ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک بچ نکلتا ہوگا۔ یہ قید خانے انتہائی تاریک، گندے اور بدبودار ہوتے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ قیدی حوائج ضروریات سے بھی یہی فارغ ہوتے تھے۔ یہاں بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں ایسے قیدی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسی بیماری میں سسک کر مر جاتا تھا۔ جو بیماری یہاں عام ہوتی وہ تھی کوہڑ، جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، پھر زخم گلنے لگتے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اگر ایک شخص کو کوڑ لاحق ہو جاتا تو اس کوٹری پہ بند تمام قیدی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم آ جاتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ تنظر ان تمام باتوں سے واقف تھا، اس لیے عورت کی باتیں سن کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عورت کے کہنے کے مطابق کام کرے گا، اسے سب سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ تنظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول نہ کرتا، لیکن اسے ابھی مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا۔ اسی لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ دولت کے نشے پر یہ صرف اس کے ہی ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے، اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی تنظر جو کچھ دیر پہلے عورت کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اب بے چینی سے عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت عورت تو نہ آیا، البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو تنظر نے اسے کہا، عورت کو بلا دو گی؟ مالک کہیں گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ تنظر اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ وہ واپس مڑی اور تنظر کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کچھ دیر تنظر کی طرف خاموشی سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، انظر بولا۔ وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے عورت بیٹھا ہوا تھا، وہ بے تکلفی سے عورت کے پاس جا بیٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ عورت کی کوئی دوست ہو، اور واقعی وہ خادمہ تھی بھی نہیں، اور اس جیسی چند لڑکیوں کو عورت نے خاص طور پر تربیت دی تھی جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی۔ کہو شازی کیا رہا؟ اس نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ویسے دولت کا نشہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کیا کمزوری ہوگی؟ میں اس بات پر بہت حیران ہوں، شازی نے حیرت بھرے لہجے میں عورت سے کہا۔ تم نے اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیل معلومات کیسے حاصل کر لیں؟ بس اسے اتفاق ہی سمجھو، عورت نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ عام لوگوں کے برعکس ہماری دو آنکھیں پیچھے بھی ہوتی۔ میں جب اس شخص کا تعاقب کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ ایک آدمی مسلسل میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے ادھر ادھر 2-3 چکر لگائے تو وہ آدمی میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہا۔ میں لاپرواہی سے چلتا رہا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ بس واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ایک کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر قریب ہی چھپ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والا بھی غار میں داخل ہو گیا تو میں قریب چلا گیا۔ اس کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مروں سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر قریب ہی چھپ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والا بھی غار میں داخل ہو گیا تو میں قریب چلا گیا۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرو سے آئے ہیں اور انہیں خراسان کے مسلمان گورنر قتیبہ بن مسلم نے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی کہاں گیا؟ شازی نے عرض سے پوچھا۔ وہ تنزل سے مرو جانے کی بات کر رہا تھا۔ عرض نے کہا، وہ شاید نکل گیا ہے۔ میں دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس میں خطرہ تھا کہ الٹا یہ مجھے پکڑ کر مرو نہ لے جائے۔ میں نے اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ نکل آیا۔ بعد میں نے ان کی گرفتاری کا بندوبست کیا لیکن اس کا ساتھی نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے دوڑائے لیکن اس کا کوئی سرا نہ ملا۔ تو واقعی بہت ذہین ہو، شازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مرغہ تو پھنس ہی گیا ہے۔ اگر یہ ہماری لائن پر چل پڑا تو ٹھیک، ورنہ اسے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرض نے صفاقی سے کہا۔
کیا تم نے حکام بالا کو اس کی اطلاع دی ہے؟ شازی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بیگن کے گورنر کو یہ اطلاع دے دی ہے، ارد نے کہا۔ گورنر نے مہتب دروان کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاریخ میں بیگن کے گورنر کا نام نہیں ملتا۔ دروان بخارا کا بادشاہ تھا، جسے بعض مورخوں نے دروان خزاں بھی لکھا ہے۔ بیگن بخارا کے شہروں میں سے تھا، جبکہ بخارا شہر سلطنت بخارا کا دارالحکومت تھا۔ میں نے گورنر کو تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے، ارد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کہ قیدی سے ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوگی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ خاص بات معلوم کرنا تو اب میرا کام ہے۔ شازی کے جانے کے بعد ارد تنظر کے پاس چلا گیا۔ تنظر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارد نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر لیا تھا اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ کمزور قوت ارادی کا مالک انسان ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ارد نے تنظر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ کام کرو گے یا؟ ارد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سوچنے کو چھوڑو، تنظر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فرض کر لو کہ میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں، تم یہ بتاؤ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنظر کی بات سن کر ارد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، اتنی دولت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارد نے اسے ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تنظر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی ملے گا؟ تو ہمارے ساتھ وفاداری ثابت تو کرو، ارد نے کہا۔ پھر دیکھو تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی وفاداری کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ تنظر نے پوچھا۔ جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ارد نے کہا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تنظر نے کہا۔ تم ہر طرح سے مجھے اپنا وفادار پاؤ گے۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ارد نے تنظر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قتیبہ بن مسلم نے، تنظر نے جواب دیا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ارد نے دوبارہ سوال کیا۔ جاسوسی، وہ بیگن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تنظر نے کہا۔ یہ سن کر ارد بے اختیار اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں تنظر کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ امید تو تھی کہ آنے والے وقت میں قتیبہ کسی وقت ضرور بیگن کا رخ کرے گا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا۔ وہ کب تک حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ارد نے خود کو سنبھالتے ہوئے تنظر سے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، تنظر نے کہا۔ البتہ اس نے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ہماری اطلاع کا منتظر ہے۔ اگر اب تک اسے اطلاع پہنچ گئی ہے تو شاید چند دن تک وہ حملے کے لیے کوچ کر جائے۔ تم نے تو مجھے فکر مند کر دیا ہے، ارد نے فکر مندی سے کہا۔ بہرحال یہ اطلاع ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے، اس کا تمہیں اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارد تنظر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا بیگن کے گورنر کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع بھجوائی تو گورنر نے اسے فوراً بلوا لیا۔ اس نے گورنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو گورنر بھی پریشان ہو گیا۔ گورنر نے فوری طور پر اپنے اعتبار کے چند جاسوسوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ مرو سے آنے والے راستے پر نظر رکھیں اور جو ہی کوئی لشکر آتا دکھائی دے تو فوراً بیگن آ کر گورنر کو اطلاع دیں۔ ان جاسوسوں کو بھیجنے کے بعد گورنر نے کچھ اور عہدیداروں کو طلب کر کے احکامات جاری کیے اور خود بخارا کے بادشاہ دروان خزاں کو یہ تشویشناک اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گورنر کے جانے کے بعد ارد وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ تنظر اتنی جلدی وفاداری بدلنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ دولت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ اگرچہ تنظر نے اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے بظاہر تنظر کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی تھی، مگر اس کی نگرانی پر ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جسے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا تھا۔ تنظر چونکہ نو مسلم تھا اس لیے آسانی سے پھسل گیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر دولت کا لالچ سوار ہوا تھا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو گیا۔